امام خمینی کا جملہ فرماتے تھے، نوٹ کرتے ہیں کہ امام نے یہ کہا ہے کہ حق با مردوں ماس، امام نے یہ کہا ہے کہ انتخابات ہو، امام نے یہ کہا ہے فلاں ہو، امام نے یہ کہا ہے کہ سب سے سپیریئر پارلیمنٹ ہے، ولایت فقیہ کے اوپر بھی حاوی۔ یہ امام کے، چونکہ امام نے پارلیمنٹ کے بارے میں کہا ہے، یہ تحریف کیسے کی جاتی ہے کہ وہ جملہ اگر آپ طاغوت کو ہٹا دیں بیچ میں سے اور وہ جملہ سب پر فٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر امام نے فرمایا تھا کہ پارلیمنٹ حاوی ہے، سپر ہے، کون سی پارلیمنٹ؟ طاغوت کی پارلیمنٹ۔ اگر طاغوت کو ہٹا دیں تو پیچھے یہ جملہ سب پر فٹ ہے، یعنی امریکہ کی پارلیمنٹ، رشیا کی پارلیمنٹ، یورپ کی پارلیمنٹ، یہ ساری پارلیمنٹ ہیں۔ امام خمینی کا جملہ ہر پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے، امام خمینی کا جملہ اس پارلیمنٹ کے لیے ہے جس کی حقانیت و قانونیت و جواز و مشروعیت ولایت کی وجہ سے ہو۔ الیکشن جب ہوتا ہے ایران میں، پریزیڈنٹ جب بنتا ہے، یہ پریزیڈنٹ جب تک ولی فقیہ سے اپنے اختیارات تفویض نہ کرے، ولی فقیہ اس کو نہ دے، اس وقت تک یہ پریزیڈنٹ نہیں کہلاتا، 100% ووٹ بھی لے لے۔ ولایت سے اختیار لیتا ہے، نامینیشن پبلک کرتی ہے، اختیارات پبلک نہیں دے سکتی۔ عزیزان من، آخوندہا، دو روایتیں دین کی پڑھ لیں، اختیارات پبلک کے نہیں ہیں، نامینیشن پبلک کرتی ہے، یعنی پبلک پارلیمنٹ کے نمائندے کو نامینیٹ کرتی ہے، پبلک پریزیڈنٹ کو نامینیٹ کرتی ہے، اختیارات ولی فقیہ دیتا ہے۔ ولی فقیہ کے اجازت سے خمس لینے والوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اختیارات ولی کے پاس ہیں، ولی اختیار نہ دے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 100% ووٹ بھی لے لے۔ بنی صدر نے ایران کے اندر ریکارڈ ووٹ لیے، 98% ووٹ، کل کاسٹنگ ووٹوں کا 98% ووٹ بنی صدر نے لیا، امام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ پبلک کا منتخب امام نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، جو تم کون ہوتے ہو؟ پارلیمنٹ کو بہرحال روک دیا، پارلیمنٹ یہ کام تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اختیار ولی فقیہ کا ہے۔ اگر توجہ کریں، یہ ظالمانہ کام تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ آج میں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے۔ شیعہ کے اوپر جو تہمتیں، بلیم و جو غلط عنوان لگائے جاتے ہیں، اب تو بہت زیادہ تشیع کے خلاف پراپیگنڈا ہے پوری دنیا میں۔ ایک تاریخی بلیم شیعہ کے اوپر لگایا جاتا ہے اور وہ ہے رافضی۔ شیعہ کو رافضی کہا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ کب سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس نے شیعہ کو پہلی دفعہ رافضی کہنا شروع کیا اور کیوں کیا؟ رافضی، جب ائمہ کے زمانے میں لوگ آ کے ائمہ کو شکایت کرتے تھے کہ مولا یہ ہمیں لوگ رافضی کہتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے آ کر کہا کہ یہ ہمیں رافضی کہتے ہیں، امام نے کہا کہ شیعہ کو، کہا ہاں شیعہ کو کہتے ہیں، تو امام نے کہا میں بھی رافضی ہوں، شیعہ بھی رافضی ہیں، ہم سب رافضی ہیں۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، پھر امام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ رافضی کہاں سے شروع ہوا؟ یہ رافضی کی اصطلاح شروع ہوئی اس وقت سے کہ جب کچھ لوگوں نے فرعون کی فرعونیت کا انکار کیا۔ فرعون طاغوت تھا، جسے قرآن طاغوت پیش کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام ششم و امام پنجم دونوں کی حدیث ہے کہ رافضی وہ گروہ تھا کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں فرعون کی فرعونیت و حکومت و طاغوتیت کا انکار کیا۔ رفض اسی انکار کو کہتے ہیں۔ رفض الطاغوت، رفض المنکر، یہی رافضیت ہے، یہی انکار ہے، یعنی فمن یکفر بالطاغوت، یہ رفض کہلاتا ہے۔ لیکن تاریخ میں مداری آئے، جہلا آئے، عوام کو فریب دینے والے آئے، طاغوت کا لفظ بیچ میں سے ہٹا کر اور ہر انکار کرنے والے کو رافضی کہہ دیا۔ ہر انکار کرنے والے کو۔ رافضیت شیعوں کے لیے اس لیے استعمال ہوئی کہ چونکہ امام علی کی امامت سے نکلنے والے کو خارجی کہا گیا، رد عمل کے طور پر امام علی کے پیروکاروں کو رافضی کہا گیا تاکہ خارجیت کے ساتھ وزن مل جائے۔ عزیزان من، رافضی طاغوت کا انکار ہے، فرعون کا انکار ہے۔
فرعون کو نکال دو تو شیعہ بھی اس میں پھر شامل ہو جاتا ہے، شیعہ کو متہم کرتے ہیں، شیعہ جو امامت کا قائل ہے، شیعہ جو طاغوت کا انکار کرنے والا ہے، وہ مداری آ کر یہ کام کر دیتے ہیں۔ رہبر معظم و امام جو کچھ فرماتے ہیں، ولایت فقیہ کے اندر، ولایت فقیہ کے سائے میں ہونے والا کام، وہ انتخاب جس میں اختیار ولی سے آتا ہے اور چناؤ عوام کرتے ہیں، یہ مشروع انتخاب ہے جو ولایت کے سائے میں ہو، نہ کہ ہر اس میں سے طاغوت کا لفظ ہٹا دو، ولایت کا لفظ ہٹا کر، اور یہ جملہ تمام دنیا کے انتخابات، آپ پیوٹن کو بھی کہو کہ پیوٹن بھی شرعی طور پر انتخاب ہوا ہے، اوباما بھی الیکشن سے انتخاب ہوا ہے، بس اوباما کی بھی مخالفت کرنا حرام ہے تمہارے لیے، کیوں کہ جو انتخاب سے منتخب ہو اس کی مخالفت تم نہیں کر سکتے۔ رہبر نے فرمایا ہے، اب رہبر نے فرمایا ہے، کس کے لیے فرمایا؟ اوباما کے لیے فرمایا ہے، اس سے اوباما کی تائید لوگے۔ یہ ایک چالاکی کا کام یہ ہے کہ چالاکی کے ذریعے سے طاغوتیت کی تائید ولایت سے لیتا ہے، ولایت کو نہیں مانتا۔ چالاکی سے دین فروشی کی جاتی ہے، چالاکی سے میراث رسول اللہ کی محجوریت پیش آتی ہے۔ کتنی چالاکی سے یہ کام ہوا، علی جیسی ہستی تنہا کر دی گئی، سیدہ زہرا جیسی ہستی کو تنہا کر دیا گیا۔ چالاکی یہ گر دکھاتی ہے، یہ اثر دکھاتی ہے، چالاکی میراث رسول اللہ کو لٹا دیتی ہے، اور چالاکی دین کو فراموش کروا دیتی ہے۔ عزیزان، اگر بیداری نہ ہو و پائیداری نہ ہو، ملت مکاروں کے اور مداریوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ امام ہمیشہ یہ توجہ دلاتے تھے کہ ملت اس میراث انقلاب و ولایت کو حفظ کرنا بیداری کے ذریعے تھے۔ اس لیے رہبر معظم کئی سالوں سے مسلسل ایک جملہ امت اسلامیہ و علماء اسلام کو سنا رہے ہیں، مسلسل سنا رہے ہیں، بیداری اسلامی، بیداری اسلامی و بیداری اسلامی، جو دشمن کے مقابلے کا تنہا ذریعہ ہے۔ رہبر معظم نے آج تک کسی کو نہیں اکسایا، رہبر معظم نے یہ نہیں فرمایا ہم دشمن کا مقابلہ ایٹم بم سے کریں گے، فتویٰ دیا ایٹم بم بنانا شرعاً حرام ہے، یہ رسمی فتویٰ ہے رہبر معظم کا۔ فتویٰ دیا دہشت گردی حرام ہے، فتویٰ دیا مسلمانوں کے مقدسات کی بے حرمتی حرام ہے، فتویٰ دیا شیعہ سنی میں اختلاف ڈالنا حرام ہے۔ وہ پھر دشمن کو کیسے ناکام کریں گے؟ اگر مسلح کارروائی نہیں کر سکتے، اگر یہ تفرقہ نہیں ڈال سکتے، پھر دشمن کو کیسے روکیں گے؟ بیداری سے، بیداری سے دشمن روکنا ہے۔ اور یہی جو تقریر فرمائی مرکز امام پر، اس میں رہبر معظم نے فرمایا کہ یہ راستہ امام کے بعد 36 سالہ یہ سفر انقلاب کے بعد پائیداری کا نتیجہ ہے، اور آئندہ بھی پائیداری ہوگی۔ اس وقت جو نظام ولایت کے اوپر دباؤ ہے، نہ وہ ایٹم بم کے مخالف ہیں، نہ وہ ایٹمی طاقت ہونے کے مخالف ہیں، نہ کسی اور، نہ ایران کی ترقی کے مخالف ہیں، وہ مخالف صرف ایک چیز کے ہیں، ولایت کے، نظام ولایت کے۔ یہ سارا دباؤ اس وجہ سے ہے کہ ایرانی قوم ولایت سے دستبردار ہو جائے۔ خدا نہ کرے وہ دن آئے کہ یہ قوم دباؤ میں آ کر ولایت کو چھوڑ دے اور عقبی انقلاب کرے، خدا نہ دکھائے وہ دن۔ لیکن قومیں کبھی کبھی مداریوں کے چکر میں آ جاتی ہیں۔ اس تمام عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس ملت کو بھی شعور دیا، اور اس ملت کے اوپر رہبری کی نعمت رہی، جنہوں نے بیدار بھی رکھا، پائیدار بھی رکھا، اور امید ہے انشاءاللہ قیام حضرت حجت تک یہ بیداری و پائیداری انشاءاللہ جاری رہے گی، اور بیداری و پائیداری کے ذریعے سے یہ نظام پوری دنیا پر انشاءاللہ حکم فرما ہوگا، اس دن کی امید کے ساتھ کہ جس دن نظام ولایت پوری دنیا کے اوپر پرچم ولایت لہرائے، اور صاحب اصلی ولایت حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرج و شریف تشریف لائیں، اور ولایت کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کر زمین کو ظلم و ظالم، مفسد و فاسد، طاغوت و طاغوتیت سے پاک کر کے، اور اللہ کا نظام اس پوری دنیا پر حاکم کر دیں۔